ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قمر کا کل آغاز ہوا تھا. مکی صورت تھی. مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ پیش آیا تھا، شق قمر. اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی قمر رکھا گیا. سورت کا آغاز بھی اسی سے ہوا تھا، اقتربت الساعہ وانشق القمر. اور ساری باتیں بیان ہوئی تھیں کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی علامت ہے، یہ بھی علامت ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود خصوصاً یہ شق قمر کا معجزہ تو ان کے مطالبے پر دکھایا گیا. اب جب اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں مانے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا اثر ہوتا تھا. بڑی محبت سے ان کے مطالبات مانے جا رہے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ امتوں کے واقعات قرآن نے ذکر کیے، اور اس صورت میں 5 بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا. سب سے پہلی امت جن پر عذاب کی کیفیت آئی اللہ کی طرف سے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے قوم پر پانی کے ذریعے عذاب آیا، اس کا ذکر کل آپ نے سنا تھا. آج 2 قوموں کا مزید ذکر ہے، قوم عاد اور قوم سمود. اور پیچھے میں نے آپ سے عرض کیا تھا قوم سمود کو عاد اخری یا عاد ثانیہ بھی کہتے. قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. یہ دونوں قومیں تاریخ کے اندر اسی وقت گزری ہیں. اور عرب کے خطے میں، عرب سے جب یہ لوگ شام کی طرف جایا کرتے تھے تو وہاں راستے میں ان کے کھنڈرات بھی ملتے ہیں، ان دونوں قوموں کے، قوم عاد کے بھی قوم سمود کے بھی. اور یہ وہی ہے قوم سمود وغیرہ. غزوہ تبوک پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے سن 9 ہجری کے اندر غزوہ جو ہوا، تو وہاں راستے میں ان کھنڈرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں جلدی سے گزرو، اللہ کا عذاب آیا ہے، یہاں قیام نہ کرو، وہ ساری کیفیت. تو بہرحال آج پہلی جو آپ نے آیت سنی ہے اس میں ذکر ہے قوم عاد کا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم. قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، جن کے نام پر پوری صورت بھی آپ نے پیچھے سنی. واقعہ تفصیل سے آپ پیچھے سن چکے ہیں. یہاں الفاظ یہ ہیں کہ جھٹلایا قوم عاد نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے، اچھا ہر جگہ آپ غور کریں، ہر واقعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. میرا ڈرانا اور میرا عذاب کیسا ہوا ان کے ساتھ، کیا کیفیت ان کے ساتھ ہوئی. قوم نوح کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، آگے قوم لوط ہے، اور آخر میں قوم فرعون، ان کے ساتھ کیا کیفیت ہوئی.
تو یہ چونکہ مکی صورت ہے، مکہ والوں کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی بھی ہے کہ یہ بڑی بڑی نامور قومیں تھیں، ان کا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتی تھی، خصوصاً قوم عاد۔ پیچھے آپ سن چکے ہیں غالباً سورہ حامیم سجدہ کے اندر 24ویں پارے میں یہ کہا کرتے تھے وقالو من اشد منا قوہ، قرآن کے الفاظ ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہوگا؟ اور واقعتاً نہیں تھا، بڑے بڑے قد آدم تھے۔ پھر جب عذاب آیا، مختصر سا حال آج آپ نے سنا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں جھٹلایا قوم عاد نے تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا ان پر کیسا ہوا؟ کیا وہ جب حضرت ہود علیہ السلام آئے، جھٹلایا، ساری کیفیت ہے انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر ہوا کا طوفان آیا، کیسی ریح؟ سرسرن، مسلسل تیز جو سخت ہوا ہوتی ہے، طوفانی ہوا، اس کو ریح سرسر کہتے۔ کس دن میں؟ فی یوم نحس مستمر، یوم نحس کا لفظی مطلب ہے منحوس دن میں، مستمر یعنی اس کا تعلق دونوں سے ہو سکتا ہے، یا تو ہوا کے ساتھ ہے، وہ ہوا ایسی تھی جو مسلسل چل رہی تھی، دائمی، اور یا اس دن کے ساتھ ہے، وہ دن انتہائی نحوست والا ان کے لیے تھا۔ یہاں سے بعض لوگوں نے یہ کہتے ہیں کہ جی دن یا ایام کی طرف نعوذ باللہ نحوست ہوتی ہے، قرآن نے کہا ہے فی یوم نحس مستمر، یاد رکھیں قرآن نے یہاں بھی کہا ہے، قرآن نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے۔ یہاں تو قرآن میں یوم نحس مستمر ہے، قرآن میں دوسری جگہ ایام نحسات کے الفاظ ہیں سورہ حامیم سجدہ میں، کہ وہ دن تھے نحوست والے، اور قوم عاد پر جو عذاب آیا آگے آپ پڑھیں گے اگلے ایک دو پکاروں کے بعد سورہ حاقہ کے اندر، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ عذاب کی کیفیت رہی۔ تو اگر آپ نحوست والا دن کہیں گے، وہ تو 7 دن عذاب آتا رہا، پھر تو سارے دن ہی نحوست والے تھے۔ یہ دن ان کے لیے نحوست والے تھے، لیکن اسی عذاب میں حضرت ہود علیہ السلام، ان کو ماننے والے، ان کے لیے یہ دن بڑے امن والے تھے۔ تو نحوست اصل میں ان کے فعل کی ہے، ان کے عمل کی ہے۔ کوئی دن نعوذ باللہ منحوس نہیں ہوتا بندے کے، وہ اپنے فعل منحوس ہوتے ہیں جو بندہ اس کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ حدیث میں اس سے ممانعت آئی۔ کبھی آپ دنوں کو برا نہ کہ آج کل کے موسم میں بھی اکثر کہہ دیتے ہیں ہم بچے کبھی کہ جی آج بڑا گندا موسم ہے، بڑا گندا حبس ہے، بڑی عجیب پتہ نہیں موسم کی طرف گندگی کی نسبت نہ کریں۔ شدید موسم ہے، اللہ سے خیر مانگے، اللہ تعالیٰ خیر کا موسم کر دے، اس میں ہمارے لیے عافیت والا کر دے۔ جب ہوا چلے اس میں بھی یہی ہے، اللہ اس ہوا کو خیر والی بنا۔ تو موسم کی طرف، زمانے کی طرف برائی کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمانہ تو میں ہوں، زمانے کا الٹ پھیر یہ تو میرے قبضے میں ہے، تو وہ گیا نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے۔ یہ زمانے کے تغیرات ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، وہ اعمال کی نحوست ہوتی ہے۔ اعمال کی طرف بندہ نظر ثانی کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو اپنائے، اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ تو یہاں ہے کہ ان پر عذاب آیا، ہوا تھی سرسرن مسلسل، اس نحوست والے دن میں جو ان کے لیے نحوست والا تھا، ان کے عمل کی وجہ سے مستمر ہمیشہ۔ کیا کیفیت ہوئی؟ قرآن کے الفاظ ہیں، کیا اس عذاب کی کیفیت ہوگی؟ تنزع الناس، وہ لوگوں کو اکھیڑ دیتی تھی، اٹھا کے پٹک رہی تھی لوگوں کو، اور یہ عام لوگوں نہیں تھے ہم جیسے قد کاٹ کے، آتا بڑے بڑے قد آدم لوگ تھے، تبھی تو دعویٰ کیا تھا ہم سے زیادہ قوت والے کون ہیں، بڑے بڑے قد آدم ہیں۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، یہاں بھی ہے، سورہ حاقہ میں بھی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ کأنہم اعجاز نخل منقعر، اور وہاں ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں منقعر، جنہیں جڑ سے اکھیڑ دیا گیا۔ کھجور کا درخت بڑا لمبا ہوتا ہے، سیدھا چلتا ہے، اگر کھجور کے تنوں کو نیچے تو اکھیڑ کے کوئی پھینک دے، وہ جو تنے بکھرے پڑے ہوں گے لائن میں، اس طرح ان انسانوں کی، اللہ کے نافرمانوں کی کیفیت تھی۔ بڑے بڑے قد آدم تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، اللہ بچائے، تو یہ ان کی کیفیت ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ،
کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا ان کے لیے۔ پھر وہی آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بڑا آسان، اب آپ دیکھیں یہ باتیں بڑی آسان ہیں، جو ان کے اعمال تھے واضح بیان ہو رہے ہیں، پھر ان پر جو عذاب آیا بڑا واضح بیان ہوا ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے مشکل۔ تو یہ نصیحت والی باتیں ہیں، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ گویا میں اور آپ مخاطب ہیں ہم اسے نصیحت حاصل کرنے والے؟ اللہ نصیحت پکڑنے کی توفیق بھی دے، آمین۔ ایک قوم ہو گئی، دوسری قوم عاد کے بعد ترتیب میں بھی یہ بات ہے، کذبت سمود بالنذر، قوم سمود نے جھٹلایا بالنذر، ڈرانے والوں کو۔ یہاں ایک سوال ذہنی طور پر آتا ہے، ذہن میں سوال آتا ہے ذہن میں انسان کے کہ نذر جمع ہے، حالانکہ قوم سمود کی طرف ایک ہی نبی آئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام، جھٹلایا تو ایک ہی نبی کو تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے قوم سمود نے جھٹلایا ڈرانے والوں کو۔ اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ ایک نبی کا انکار کرنا گویا سارے نبیوں کا انکار کرنا ہے۔ ایک نبی کا انکار کیا ہے تو ہر نبی نے یہی کہا ہے کہ سارے نبی سچے تھے، پہلے بھی بعد والے بھی، تو ایک نبی کو جھٹلانا گویا سارے نبیوں کو جھٹلانا ہے۔ اور اگر آپ ایک حدیث اس کے ساتھ ذہن میں رکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، آپ سے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں جیسے علاتی بھائی ہوتے ہیں۔ علاتی بھائی کا کیا مطلب؟ یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ اصطلاحی نام ہے، اردو میں ہم اپنے حساب سے یاد کرتے ہیں۔ بہن بھائیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، عام طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ حقیقی اور سوتیلے، لیکن سوتیلے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ماں شریک، ایک باپ شریک۔ جو حقیقی ہوتا ہے بہن بھائی، بالکل بلڈ ریلیشن ایک ہی ماں باپ سے، انہیں عربی میں ہم کہتے ہیں عینی یا آیانی، عینی بہن بھائی حقیقی۔ ایک ہوتے ہیں ماں شریک، جن کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہیں، یعنی ماں نے کہیں اور شادی کر لی، اس سے اولاد ہوئی، وہ دونوں بے اولاد جو ہے بہن بھائی، ماں شریک، اسے کہتے ہیں اخیافی۔ ایک ہوتا ہے علاتی، علاتی ہوتے ہیں باپ شریک، یعنی باپ کی اولاد۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء ایسے ہیں جیسے باپ شریک بھائی۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے ایک شخص نے، اس کی متعدد بیویاں ہیں، ایک بیوی سے اولاد، دوسری سے اولاد، تیسری سے اولاد، اب وہ جو اولاد آپس میں ان کی مائیں مختلف ہیں، باپ ایک ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہماری شریعتیں شاید تھوڑی تھوڑی مختلف ہوں، کسی شریعت میں کوئی ہے، کسی شریعت میں کوئی ہے، کسی شریعت میں کچھ چیزوں کی اجازت، لیکن جو اصولی باتیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت، دین، وہ سب کا ایک ہی ہے، وہ سب کا ایک۔ تو اگر ایک کو جھٹلایا تو گویا سب کو جھٹلایا۔ تو یہاں جو بات ہے کہ قوم سمود نے جھٹلایا سب ڈرانے والوں۔ انہوں نے کیا جملے کہے قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں؟ کہنے لگے فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ، کیا ہم ایک بشر جو ہم میں سے ہی ہے اور اکیلا ہے دعوت دینے والا، کیا ہم اس کی پیروی کریں؟ اِنَّا اِذًا، بے شک اس وقت تو لفی ضلال و سعر، ہم بڑی گمراہی میں پڑ جائیں گے، اور یہ تو بڑی دیوانگی والی بات ہوگی کہ ہم میں سے ایک آدمی ہے، اکیلا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے کہ بھئی اس کو مانو، اس کو نہ مانو، تم جو عبادت کر رہے ہو یہ غلط ہے، ایک اللہ کو مانو۔ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا، نعوذ باللہ، ہم کیسے مان لیں ان کو؟ یہ تو بڑی گمراہی والی بات ہے۔ اور پھر دوسرا جملہ کیا کہا؟ اسی طرح کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے بھی کہی تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا اللہ نے ذکر یعنی وہی بھیجی ہے، ڈالی ہے اس پر جو ہم میں سے ہی ہے؟ بل ہوا کذاب اشر، نعوذ باللہ من ذلک، ایسے بدترین لوگ تھے۔ اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں بل ہوا کذاب اشر، بلکہ انتہائی جھوٹے ہیں اور اشر، اشر کے دونوں معنی ہیں، یا تو انتہائی بہت شریر، یا اس کا ایک معنی ہوتا ہے انتہائی متکبر، نعوذ باللہ۔ یہ تو انتہائی مثلا متکبر ہیں اور انتہائی جھوٹے ہیں حضرت صالح علیہ السلام۔ اب قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سَيَعْلَمُونَ غَدًا، ان قریب کل کو یہ جان لیں گے کہ من الکذاب الاشر، کون زیادہ جھوٹا ہے اور کون زیادہ متکبر ہے۔ اچھا، اس آیت کے بارے میں
معذرت اس لیے کر رہا ہوں، ناظرہ خان شاید یہاں زیادہ بیٹھے ہیں ہم، ناظرہ خان اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیں. میں نے ایک دو دفعہ ویسے ہی میں چونکا تھا، میں نے ایک دو سے سنی آیت تو ہم لفظ غلط پڑھتے ہیں. غلطی سے روانی سے ہمیں خاص طور پر روانی ہے نا پڑھنے کی. یہاں لکھا ہے سیعلمون غدن، اس کو بعض اوقات پڑھتے ہیں سیعلمون غدن من الکذاب الاشر. یہ من نہیں ہے، یہ من ہے. دیکھیں اور سے، شاید آپ بھی غلط پڑھتے ہو، شاید ذرا دیکھیں سب پڑھ کے روانی سے. سیعلمون غدن من الکذاب، یہ من نہیں ہے لفظ، یہ لفظ من ہے، اس میں موصول. لہٰذا اس کو پڑھتے ہوئے خیال رکھیے گا یہ من لفظ ہے، من نہیں ہے. چونکہ منل عام طور پر وہ منہ پہ من زیادہ استعمال ہوتا ہے، حروف جارہ میں ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو روانی میں بعض اوقات من پڑھ دیتے ہیں. لہٰذا اس کو دھیان سے پڑھیے گا. سیعلمون غدن، ان قریب جان لیں گے، من الکذاب الاشر، بلکہ یہ من موصولہ بھی نہیں، من استفہامیہ ہے. کون ہے جھوٹا، کون ہے بہت جھوٹا اور زیادہ متکبر. کل کو انہیں پتہ چل جائے گا، اور چند دن کے بعد ہی پتہ چل گیا. کیا ہوا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی، فتنۃ لہم، ان کے لیے آزمائش کے طور پر. اچھا، انہوں نے بھی خود ہی مطالبہ کیا تھا کہ جی ہم تب مانیں گے کہ یہ پہاڑ پھٹے. ان کے کھنڈرات بھی آتے ہیں راستے میں، اور یہ وہ قوم ہے، قوم سمود، جنہوں نے پتھروں کو تراش تراش کے اور اس کے اندر گھر بنائے تھے. آج تک ان کے کھنڈرات موجود ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے. بہت پرانی قوم ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے، ہزاروں سال پرانی، اب تک کھنڈرات موجود ہیں. کیا ان کو اللہ نے قوت دی ہوگی؟ لیکن بس اصل بات جو تھی ماننے والی، وہاں تکبر کے اندر آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے. پہلے بھی آپ بات سن چکے ہیں واقعہ کئی دفعہ. اور نہ صرف اونٹنی نکلے، اور بالکل وہ بچہ جننے والی ہو، گبن اونٹنی ہو، باہر نکلے اور نکلے کے کچھ عرصے بعد ہی وہ بچہ بھی جن دے. اگر ایسا معجزہ دکھائیں پھر ہم مانیں گے. اللہ کے نبی نے دعا کی. ہر نبی بڑی محبت اپنی امت سے کرتے ہیں، کسی طرح یہ بات مان لیں، چلو اللہ ہے اللہ تو اس کی بات مان لے، اس بات ماننے سے شاید یہ آ جائیں، شاید ہدایت پہ آ جائیں. دعا کی، معجزہ پورا ہو گیا، اونٹنی نکلی. اونٹنی نکلنے کے بعد اس کو قرآن نے کہا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی فتنۃ لہم، جو ان کے لیے آزمائش ہوگی. فرتقبہم واصطبر، آپ بخوب انتظار کیجئے، واصطبر، اور صبر سے کام لیجئے. اس کے مخاطب حضرت صالح علیہ السلام ہیں جو اس وقت کے نبی تھے. اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنبئہم، انہیں یہ بھی بتلا دیں، ان الماء قسمۃ بینہم، پانی تقسیم کر دیا گیا ان کے درمیان. جب اونٹنی آئی تو ان سے کہہ دیا گیا تھا بھئی دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وہ جس چشمے سے، جہاں سے بھی کنویں وغیرہ سے پانی بھرتے تھے اس زمانے میں تو یہ تھا دستور. تو یہ کہا گیا تھا اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور اس کا بچہ، باقی دن دیگر جانور وغیرہ پانی پیئیں گے. اب آزمائش یہ تھی جس دن اونٹنی کی باری آتی، اللہ کی اونٹنی تھی، وہ سارا پانی پی جاتا. آزمائش. اگلے دن جاتے تو تھوڑا سا پانی. اب چونکہ اپنے مطالبے سے منگوائی تھی، بجائے اس کے کہ مانتے، معذرت کرتے، نبی کے پاس آتے، ان سے دعا کرواتے، ان بدترین لوگوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے اونٹنی کو ختم کر. اور حضرت صالح علیہ السلام نے ٹوکا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، اس کو چھوڑ دو، اس کی پانی پینے کی باری کو بھی چھوڑ دو. نہیں مانے. یہاں بھی وہی ہے، اس کا اشارہ ہے اس کی طرف کہ ان الماء قسمۃ بینہم، یہ پانی تقسیم ہو گیا ان کے درمیان. کل شرب محتضر، ہر طبقہ اپنے پانی پینے کی جو باری ہے محتضر، اسی میں حاضر کیا جائے. یعنی جب اونٹنی کی باری ہے اونٹنی آئے گی، جب تمہاری باری ہے جانوروں کی اس وقت تم آئیں گے. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ فنادوا صاحبہم، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا. اور قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ یہ سات تھے یہ بڑے بڑے، ان کے جو غنڈے کہہ لیں، بدماش کہہ لیں، جو انتہا درجے کے مخالف تھے. کئی واقعات لکھے ہیں، بعض کہتے ہیں خاتون تھی، اس کے بڑے جانور تھے، ریوڑ تھے، اس کے ریوڑ بھی ظاہری بات ہے جب پانی پینے جاتے پانی نہ ملتا، اس نے اکسایا، یا جو بھی واقعہ تھا اللہ جانتا ہے، قرآن میں وضاحت نہیں ہے. بہرحال وہ آیا اور قرآن نے اس کو سورہ والشمس کے اندر کیا ہے، اذ بعث اشقاہا، قرآن نے اس کو کہا ہے اشقا، سب سے زیادہ شقی، سب سے زیادہ جو بدترین آدمی تھا نا اس قوم کا، وہ آگے بڑھا.
اور اس نے کیا کیا پھر؟ یہاں بھی اشارہ ہے، فنادوا صاحبہم، انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، فتعاطا، اس نے پکڑ لیا، اونٹنی کو پکڑا یا کوئی ہتھیار وغیرہ پکڑا، فعقر، اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ اب جب اونٹنی چیخی ہے، جانور ہے، صالح علیہ السلام دور تھے، انہیں آواز ہے، وہ کہنے لگے لے بھائی یہ قوم گئی، سمجھ گئے اونٹنی کو انہوں نے اذیت پہنچائی، سمجھتے تھے اللہ کے نبی۔ وہ وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا اب تمہاری خیر نہیں، یہاں تو ذکر نہیں ہے، قرآن میں دوسری جگہ ہے، انہوں نے کہا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، پہلے دن یہ ہوگا، دوسرے دن یہ کیفیت ہوگی، تیسرے دن یہ کیفیت، نہیں مان۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا عذاب کی صورت ہوئی؟ فتعاطا فآخر فکیف کان عذابی ونذر، کیسا ہوا ہمارا عذاب ان کے ساتھ بھی، ہمارا ڈرانا کیا ہوا؟ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، ہم نے بھیجی ان پر ایک چیخ بھی آیا، زلزلہ بھی آیا، ساری کیفیت ہے قرآن میں دوسری جگہ۔ وہ چیخ کی آواز تھی، جبرائیل علیہ السلام نے ایک آواز نکالی جس سے سارے کے سارے کان کو پردے پھٹ گئے، ساری قوم فنا ہوگی، اوپر سے زلزلہ آیا، دھنس گئے۔ وہ جو بڑے بڑے یعنی اپنی عمارتیں بنانے والے تھے، بڑا تکبر تھا، 1 سیکنڈ کے اندر سارا تکبر ہاتھ کے اندر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی سب کو محفوظ رکھے، عافیت مانگنی چاہیے، لیکن ذرا خدا نہ خواستہ زمین اتنی سی ہل جائے نا، زلزلہ آ جائے، آپ جیسا بھی بندہ گناہ گار ہو فوراً توبہ کرتا ہوا یا اللہ معاف یا اللہ معاف فوراً کر کے بھاگتا ہے۔ بہرحال احساس تو ہے الحمدللہ، دل میں وہ اللہ کی طرف رجوع تو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار بندے کو قریب کرنے کا بہانہ ہوتا ہے۔ یہ بیماری کا آ جانا، نعوذ باللہ، اللہ سے مانگنے چاہیے، امن مانگنا چاہیے۔ تکلیف آ جانا، مالی طور پر تکلیف آ گئی، ویسے ذہنی اذیت آ گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ بعض اوقات بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے کہ بندے کہاں چلا جا رہا ہے، ذرا مجھے بھی تو دے، میری طرف آ، مجھے پکار، مجھ سے مانگ، دیکھ میں کیسے پوری کرتا ہوں۔ پھر بندہ ایک دم چوک کے باقی، اللہ تو بس معاف کر دے، وہ کہتے ہیں نا ایک دفعہ چھڑ دے، آخری باری آخری باری، یوں کرتا رہتا ہے بندہ، ہر دفعہ آخری ہوتی ہے اس کی، لیکن انسان ہے پھر چل پڑتا ہے۔ تو یہ واقعات بھی اسی لیے سنائے جا رہے ہیں کہ دیکھو اچھا آخر میں کیا ہے، جب وہ ایک چیخ کی آواز آئی، فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، اللہ، حشیم کہتے ہیں وہ چیز جس کو چورا چورا کر دیا جائے، اور محتضر کہتے ہیں باڑ، کھیتوں کے ارد گرد جو باڑ نہیں ہم لگا دیتے، جھاڑیاں کہہ لیں، باڑ، بعض اوقات وہ چھوٹے چھوٹے ٹہنیاں کر کے باڑ لگا دیتے ہیں، جب وہ باڑ گرتی ہے چلنے سے اور جانوروں اس کو رونتے ہوئے گزرتے ہیں جانور، تو اس کا چورا چورا ہو جاتا۔ تو یہ قوم ایسے ہو گئی اس چیخ اور زلزلے سے جیسا کہ روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ اور یہ تو چلے بہت دور کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہاتھی والا واقعہ، قرآن نے اس میں کیا کہا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں آخری آیت کیا ہے، فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے ان کو ایسا بھوسا کر دیا، کھایا ہوا بھوسا، جب کھانے کے بعد جو بالکل کچرا سا چند ایک بھوسے کی چیزیں رہ جاتی ہیں، یہ حال ہو گیا۔ اور یہاں ہے کحشیم المحتضر، ہم نے اس قوم کو ایسا کر دیا جیسا کہ روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ کہاں وہ تھے، انسان تھے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہی آپ کا علاقہ ہے، اور کبھی آپ کو اتفاق ہو، تاریخ سے اگر آپ کو مناسبت ہے، لاہور آپ کا بڑا تاریخی شہر، بہت تاریخی شہر ہے، کبھی دائیں بائیں جا کے دیکھیں۔ ابھی ویسے ہی میں فارغ تھا تو ہسٹری پڑھ رہا تھا، پہلے بھی پڑھی، بلکہ کلاس میں بھی ایک دفعہ یہ پڑھانے کا اتفاق ہوا، بچوں کو میں نے بھیجا بھی تھا کہ بیٹا وہاں جا کر دیکھ کے رہو۔ یہ آپ کے لاہور شہر میں ہی انارکلی بازار سب کو یاد ہے، لیکن قطب الدین ایبک کا مزار، ایبک روڈ سب کو یاد ہے، وہاں کے کھانے بھی بڑے یاد ہیں، وہاں کے نان بڑے یاد ہیں، سب کو مشہور ہیں لاہور کے، لیکن ایبک کے مزار جائیں کبھی، یہ ایبک کا مزار بہت پرانا ہے، اس وقت یہ آپ کی بادشاہی مسجد وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، مغلیہ دور کا بہت پرانا بادشاہ، غلامان خاندان کا پہلا بادشاہ ہے قطب الدین ایبک۔ کیا تھا، کیا مقام تھا، کیا اس کی حیثیت تھی، وہ ساری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں۔ بال سب سے سچی ہسٹری تو یہ ہے قرآن، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کل تک کیا تھے آج کچھ بھی نہیں۔ یہ جہانگیر کے مقبرے چلے جائیں، اتنی عبرت ہوتی ہے، کبھی آپ جا کے دیکھیں، یہ تو بہت دور کی بات نہیں ہے، 100-200 سال یہ مغلیہ خاندان ابھی گزرا، ابھی کی باتیں ہیں۔ کیا بنا، یہی آپ کے شاہی قلعے کے اندر دیکھ لیں، شیش محل دیکھنا نصیب نہیں ہوا، پھر وہ تاج محل بنا، یہ ساری کہانی میں بتا نہیں رہا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔
تو یہ ساری کہانیاں باتیں ہماری نظروں کے سامنے بھی ہیں، کاش کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ قرآن کے سچے واقعات سب سے پہلے ہیں اور ہمارے سامنے دائیں بائیں تاریخ اس وقت ہے۔ قرآن پڑھنے کا بھی اصل مقصد یہی ہے، سننے کا، کہ ان واقعات کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کریں اور جو اللہ نے چند سانسیں زندگی ہمیں دی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے حضور توبہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلایا قوم عاد نے، پس کیسا ہوا میرا ڈرانا، میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے بھیجی ان پر ہوا سرسرن بہت تیز، فی یوم نحس مستمر، اس دن میں جو بڑی نحوست والا تھا ان کے لیے، مستمر، اور وہ ہوا مسلسل تھی۔ تنزع الناس، وہ لوگوں کو اکھاڑ کر پھینک رہی تھی۔ ان کی کیفیت کیا تھی؟ کانہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے، منقعر، جن کو جڑوں سے اکھیڑ دیا گیا۔ فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک بات، دو واقعے ہو گئے، نوح علیہ السلام کا اور قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام کا۔ تیسرا، کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا قوم سمود نے ڈرانے والوں کو۔ فقالوا، انہوں نے کہا، ابشرا منا واحدا، کیا ایک بشر جو ہم میں سے ہی ہے اکیلا، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں؟ انا اذا لفی ضلال وسعور، بے شک اس وقت تو ہم بڑی ہی گمراہی میں پڑ جائیں گے اور بڑی بے وقوفی والی بات ہوگی یہ تو، نعوذ باللہ۔ القی الذکر علیہ من بیننا، کیا بھیجا گیا ہے، ڈالا گیا ہے ذکر، نصیحت، وہی کچھ بھی کہہ لیں، ان پر ہمارے درمیان، حالانکہ ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کے مطابق نعوذ باللہ، بل ہوا کذاب اشر، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام تو انتہائی جھوٹے اور نعوذ باللہ انتہائی متکبر ہیں، استغفر اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے سیعلمون غدا، ان قریب یہ جان لیں گے کل کو کہ من الکذاب الاشر، کون ہے زیادہ جھوٹا اور کون ہے متکبر، خود پتہ چل گیا۔ انا مرسل الناقتی، اب بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ایک ناقہ، اونٹنی، فتنۃ لہم، جو ان کے لیے آزمائش ہے، فارتقبہم، آپ صبر کیجئے، آپ انتظار کیجئے، واصطبر، اور صبر سے کام لیجئے، ونبئہم، اور ان کو یہ بتلا دیں، ان الماء قسمۃ بینہم، کہ بے شک پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا، پانی کی باریاں تقسیم ہیں اونٹنی کے لیے۔ کل شرب محتضر، ہر ایک نے جو پانی پلانے کی باری ہے اسی پر حاضر ہونا ہے۔ فنادوا صاحبہم، لیکن بات وہی، برداشت نہیں ہوا، انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، فتعاطا، اس نے پکڑا، آگے بڑھ کے جانور کو پکڑا، اسلحہ پکڑا، جو بھی ہے، فعقر، پھر اس کی کونچے کاٹ۔ فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسا ہوا میرا عذاب ان کے ساتھ بھی اور میرا ڈرانا، کیا؟ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، بے شک ہم نے بھیجی ان پر ایک چیخ، قرآن میں اور بھی الفاظ ہیں، کئی چیزیں، فکانوا کحشیم المحتضر، اس عذاب کے بعد وہ ہو گئے جیسا کہ ایک باڑ ہوتی ہے، روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو بڑا ہی آسان کر دیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بار بار اللہ سے زیادہ انسانوں سے مہربان کون سی ذات ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا، آپ نے جملہ سنا ہی ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، بعض حدیث کا جملہ کہتے ہیں، یا حدیث کا شاید الفاظ کچھ اور ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میری رحمت میرے غضب پر سبقت لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی کریم ہے۔ وہی بات علامہ اقبال کا قطعہ میرے ذہن میں فوراً آتا ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا بڑا مشہور، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، معصیت، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم تو اے اللہ جہنم کی تدبیر صبح و شام کہتے ہیں، اللہ کی رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما۔ قرآن کی روز جو آیات باتیں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم سب کو ان سے نصیحت حاصل کرنے کی، ان تمام باتوں پر، ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع ہم سب کو اور پوری امت کو نصیب فرما۔ ہم سب کو ہر معاملے میں ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، بہت سے احباب نے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ پہلے بھی میں نے دعا کے لیے آپ سے درخواست کی تھی۔ ہمارے ایک نمازی ہیں ظہیر صاحب، ان کی اہلیہ بہت بیمار ہیں، کینسر کے حوالے سے ان کے ڈائگنوز ہوا ہے، ابھی بھی بچے نے انہی کے حوالے سے کہا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بال بال صحت عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں تکالیف سے انہیں اور تمام بیماروں کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔